وعلیکم السلام۔ سعید صاحب جو قصور کر رہے ہیں جی قصور، ہاں جی کل بتایا تھا انہوں نے کہ میں نے جانا ہے۔ ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام کا رکوع نمبر 4، آیت نمبر 31، 31 نمبر آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا وهم يحملون اوزارهم على ظہورهم الا ساء ما یزرون۔ وما الحیاۃ الدنیا الا لعب ولہو وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون افلا تعقلون۔ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون وانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ آتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیہم بآیہ ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدی فلا تکونن من الجاہلین۔ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 31 میں بتایا کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے نا، انہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ہی ڈال دیا، خسارے میں۔ وہ اس لیے کہ قیامت کی گھڑی تو اٹل ہے، آ کر رہے گی اور آئے گی بھی بغتتاً، اچانک۔ اور یہ قیامت کے انکاری ہیں، تو جب قیامت آ جائے گی، حق اپنے سامنے یہ دیکھیں گے تو پھر وہ حسرت کریں گے کہ ما فرطنا فیہا، یہ تو بڑی کوتاہی ہو گئی کہ ایک حق چیز کو ہم نظر انداز کرتے رہے، پرواہ ہی نہیں ہے۔ تو آگے اس کا رزلٹ بھی بتا دیا۔ یہ جنہوں نے بلقاء اللہ کی تکذیب کی کہ اللہ سے کوئی ملاقات نہیں ہے، کوئی پیشی نہیں ہوگی، کوئی حاضری نہیں ہے، ہاں، تو اس کا انجام بھی بتا دیا اسی ایک آیت میں۔ انجام کیا ہے کہ میدان محشر تو ہوگا، حساب کتاب بھی ہوگا، تو وہاں یہ پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لیے کھڑے ہوں گے، کیونکہ وہ آخرت سے تو غافل تھے، پرواہ نہیں تھی۔ غافل کیا، وہ ایمان ہی نہیں تھا، اعتقاد ہی نہیں تھا،
کذبوا بلقاء اللہ، انکار کر دیتے تھے کہ کوئی آخرت نہیں ہے، کوئی پیشی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، کہا قد بلا شبہ، بے شک، خسرہ، اردو کا لفظ ہے، خسارے میں ڈال دیا، نقصان میں، نقصان اٹھایا، ٹوٹل لاس۔ کن لوگوں نے؟ الذین کذبوا بلقاء اللہ۔ ہاں، الذین، الذی کی جمع ہے ان لوگوں نے جنہوں نے کذبوا، تکذیب کی، انکار کیا، بلقاء اللہ۔ لقاء ملاقات کو کہتے ہیں، اور آگے اللہ آ گیا، مضاف مضاف الیہ، کہ اللہ سے ملاقات یعنی روز قیامت اللہ کے دربار میں حاضری اور پیشی، اس کا وہ انکار کرتے رہے، وہ اس کا انکار کرتے رہے۔ حتی اذا جاءتہم الساعۃ، حتیٰ کہ اذا جب، جاءت، جاء کا مطلب اس کو ریورس کر لے، آنا، جا کا، تو جاءت یہ تا مؤنث کا لگ گیا جزم والا، وہ کیوں؟ ساتھ، یس، گولتا ہے نا، اس وجہ سے جاءت ہو گیا۔ تو جاءت، آئی، ہم ان کے پاس، الساعۃ، سا گھڑی کو کہتے ہیں، ویسے یہ جو آپ کا واچ ہے اس کو بھی الساعہ کہتے ہیں، گھڑی کو، لیکن قرآن میں جہاں بھی الساعہ ہے قیامت کی گھڑی مراد ہے، قیامت کی گھڑی۔ اللہ اکبر۔ اور قیامت کی گھڑی آئے گی بھی بغتتاً، اچانک۔ لیکن دیکھیں اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، یہ جو ہے نا جاءتہم الساعۃ بغتتاً، ایک تو ہر انسان کی اپنی انفرادی موت ہے نا، بس وہی اس کے لیے قیامت ہے۔ اف ہی از نو مور، تو وہ یونیورس سے کیا فائدہ اٹھائے گا کہ یہ دنیا تو ایسی ہی چلتی رہے گی۔ تو ایک الساعہ تو وہ ہے جو انسان چلا جائے گا، ایک وہ ہے جو اللہ نے کہا کہ یہ ساری بساط لپیٹ دی جائے گی، شمس و قمر اور کائنات کی، دنیا ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگا، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ تو اس سے تو اور بھی یقین مستحکم ہونا چاہیے، وہ اس لیے کہ چلو بالفرض، حالانکہ وہ بھی غلط ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی قیامت کے لیے تو نشانیوں کا بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، مہدی آئے گا، مہدی صاحب، تو وہ باقی زندگی گزاریں گے، تو دیٹ مینس کہ اٹس اے لانگ وے ٹو گو۔ بس ایسی لاجک کر دیتے ہیں کہ یاجوج ماجوج آئے گا، دجال آئے گا، تو ابھی تو کوئی نہیں ہے، ان کے آنے کے بعد بھی تو کہا جاتا ہے نا کہ وہ پوری عمر گزاریں گے، تو ابھی بڑا پیریڈ ہے۔ یار موت کا تو کسی کو نہیں پتہ نا، دوسری موت کرنا ہے، وہ تو لمبا پروسیس ہے، ہاں، مگر میرا اگر آج سانس نکل جائے تو میرے لیے تو شروع ہو گئی۔ یہی میں کہہ رہا ہوں، ایگزیکٹ یہی بات ہو رہی ہے، یہی بات ہو رہی ہے، ایگزیکٹ یہی بات ہو رہی ہے کہ موت کا تو نہیں پتہ نا، وہ تو اگلے لمحے بھی آ سکتی ہے۔ اور ہم بہت سی مثالیں دیکھتے ہیں کہ بڑی حیرت سے نہیں کہتے یار وہ تو بڑا ہیلدی نوجوان تھا، وہ تو 2 دن پہلے ملا ہے تو اس کی ڈیتھ ہو گئی حیرت سے۔ تو اس کا یہ موت کے لیے عمر، صحت، کسی چیز کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتے جی صحت مند ہے تو اس نے بہت رہنا ہے، یا ینگ ہے، بڑے ینگسٹر نوجوان میں چلے گئے نا، حادثہ ہو جاتا ہے۔ ہاں حادثہ ہو جاتا ہے بالکل۔ تو یہ ہے قیامت کی گھڑی۔ سر ایک بچہ جی جی پیدا ہوا، جی 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 یہ صحیح واقعہ ہے، جی 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 ماں نے اس کی شکل نہیں دیکھی پراپرلی، اچھا، ودن 5 to 7 منٹس ہی ہوتے ہیں۔ اوہ اللہ اکبر۔ دیکھو بس دنیا میں آنا وہ مقدر تھا، ماں نے اس کو برداشت کیا، اپنا پیریڈ، ہاں دیکھو جنم کی تکلیف، حمل کا پورا پیریڈ، اور وہ آیا اور وہ دنیا سے چلا میکسیمم گیا۔ اگر وہ 7 سے 10 منٹ۔ ہاں آئی واز ویری مچ دیئر۔ اچھا، دیکھیں کیسی کیسی وہ ہیں مثالیں۔ بہرحال یہ اٹس کوائٹ انسرٹن، کسی کا نہیں کچھ کہا جا سکتا۔
ہاں ڈنر کے نیچے آتے ہاں یار وہ دیکھو یار نہیں کتنی سڈن یار کتنی سڈن روک رہے تھے کہ نہیں جاؤ. نہیں وہ ویری سڈن یار وہ یہ ہے ہاں کہ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کے جلانے کی ضرورت ہی نہیں. میں نے کہا بھائی کیوں نہیں ہے, یہ زندگی دنیا میں آیا ہے, ہاں ہاں سانس لیے ہیں, ہاں اس کا وجود رہا ہے یہاں پر. ہاں بالکل ہاں جنازے کی ہے بالکل ہے بالکل. یعنی ہم لوگوں پر جو مذہبی علم ہے وہ اتنا بھی نہیں ہے کہ اگر زیرو آیا ہے انسان ہاں اس کے جنازہ پڑھنا چاہے وہ نہیں بالکل دنیا میں وہ آ گیا اور وہ جنازہ بالکل ہونا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور اٹس ویری انسرٹن دنیا نا بالکل انفارچونیٹ. یس بہت سی مثالیں ہیں ہر طرف اور روزمرہ کی زندگی میں ہی ہیں بالکل. تو یہی فرمایا اس جاتہم الساعۃ, جب آ جائے گی ان کے پاس وہ قیامت کی گھڑی, اور وہ بھی آئے گی بغتتاً. بغتتاً کہتے ہیں آل آف اے سڈن, اچانک. یہ بغتتاً کو بھی قرآن میں اور جگہ اور وضاحت کی ہے کہ وہ کام کاج میں مصروف ہوں گے, قیامت آ جائے گی, یا ہو سکتا ہے وہ ظہر کے بعد قیلولہ ہی کر رہے ہوں, ہے نا, کھیل کود میں ہوں, آ جائے گی بغتتاً, کچھ نہیں ہوگا, اچانک آ جائے گی. تو قالو پھر وہ کہیں گے یا حسرتنا, یا حسرتنا. حسرت سے یہ لفظ یعنی ہائے افسوس ہم پر, یہ نہ تو متکلم کی ضمیر لگ گئی نا, افسوس ہم پر, یعنی اس وقت ریپینٹ کریں گے, پچھتاوا ہوگا کہ ہمیں تو دنیا میں رہتے ہوئے بڑا باور کرایا گیا تھا کہ قیامت آئے گی, لیکن ہم خود ہی نہیں مانتے تھے. رسول کتابیں بار بار کہتی تھیں کہ قیامت آئے گی, ہم کہتے تھے کوئی نہیں ہے. تو یہ ہے حسرتاً. الا ما فرطنا فیہا, الا اوپر, ما جو فرطنا فیہا, یہ اب اس کی وضاحت آ گئی کہ حسرت کس بات پر. فرطنا, یہ ویسے ہم کہتے ہیں نا افراط و تفریط, اردو میں ہم کہتے ہیں افراط و تفریط, کم یا زیادہ کرنا. یہ فرت نا وہی لفظ ہے, فرت کوتاہی کرنا, کم, قصور. فرت کم جاننا, نا ہم, فی ہا اس میں, یعنی فرت کوتاہی کی, نا ہم نے, فی ہا اس گھڑی کے بارے میں. یہاں مؤنث کی آ گئی, یعنی جو چیز ایک حق تھی, اٹل تھی, ہم نے نہیں مانا, ہم نے نہیں مانا. پنکھا بند کر دوں کیونکہ ایکچولی یہ سلو ہوتا نہیں ہے, یہ ہے نا اس کا ریگولیٹر جو ہے, تو اگر کہیں تو بند کر دیتا ہوں, بس یہ ہو سکتا ہے. اچھا, تو ما فرطنا فیہا. اب اس کے آگے جو ہے یہ رزلٹ ہے, انجام ہے, کیونکہ دیکھیں قیامت پر تو یقین تھا نہیں, تو وہ مست مگن رہے دنیا میں, تو یہ آخرت سے تو غافل رہے نا, تو آخرت کے لیے تو کمائی نہیں کی ہوگی, بڑی آزاد زندگی گزاری ہوگی, جو چاہے کیا, حلال حرام کسی چیز کی پرواہ نہیں کی, تو پھر اور نہ شرک چھوڑا. تو اب یہ کیفیت بتا دی, وہم یحملون اوزارہم علی ظہورہم, یہ کیفیت ہوگی, گناہوں کے بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے. وہم, اور وہ, یحملون حمل سے ہے, حمل اٹھانا, حاملہ اسی سے ہے, کیونکہ وہ بچے کو اٹھائے ہوتی ہے تو حاملہ اس سے ہو گیا. تو یحملون, وہ اٹھائیں گے, اوزارہم, وزر بوجھ کو کہتے ہیں نا, لا تزر وزرۃ, ہاں وازرۃ وزر اخری, جزاک اللہ, لا تزر وازرۃ وزر اخری, وزر بوجھ کو کہتے ہیں. ویسے یہ جو ہم کہتے ہیں نا وزیر, یہ اسی سے بنا ہے, ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے والا. وہ اور بات ہے کہ آج کل وہ عوام پر ہی بوجھ بن جاتے ہیں, بوجھ اٹھانا تو کیا ہے وہ فرنج بینیفٹس لے کر لاکھوں روپیہ, اور آؤٹ پٹ ان کی کچھ ہوتی نہیں ہے. لیکن وزیر عربی کا لفظ ہے, بوجھ اٹھانے والا, ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانے والا. ہاں
ہاں یہ ہے، بہت ساری مسالے ہیں. ہاں ہاں ویسے حاضر تلیم بھی بن جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اچھا بالکل. تو اوزارہم بوجھ اپنے، علی ظہورہم، ظاہرہ کی جمع ہے ظہور. ظاہرہ پیٹھ کو کہتے ہیں نا، کمر کو. انقض ظہرک ورفعنا، تو ظہورہم اپنے گناہوں کے بوجھ کمر پر اٹھائے ہوں گے، پیٹھوں پر. الا ساء ما یزرون، یہ الا ایک ہی لفظ ہے، اس کے یعنی بریک ڈاؤن نہیں کرنا جیسے ہوتا ہے نا حمزہ استفہام کا ہوتا ہے یا کیا کا ہوتا ہے. الا کا مطلب ہوتا ہے ہوشیار، خبردار، غور سے سنو، الرٹ کرنے کے لیے. الا، ہاں آگاہ رہو، اس معنوں میں آتا ہے. ساء برا ہے، سیئات، سو سب اسی سے ہے، برا ہے کیا. ما یزرون، یزرون وہی روٹ ورڈ ہے جو اوزارہم کا ہے. یزرون وہ بوجھ اٹھاتے ہیں، وہ بہت برا ہے. تو ظاہر ہے وہ یہی گناہوں کا، کفر، شرک، نفاق، بدعمالیاں، ان کا بوجھ اپنے پیٹھوں پر وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، کیونکہ اس دن پر تو یقین ہی نہیں تھا، نہ کبھی توبہ کی، نہ شرک چھوڑا، نہ اللہ کی طرف آئے، تو سارے بوجھ وہ اسی طرح ہیں. تو آیت مبارکہ میں یہ ارشاد فرمایا کہ یقیناً وہ لوگ گھاٹے میں رہے، خسیرہ، جنہوں نے آخرت میں اللہ سے ملاقات ہونے کا انکار کر دیا. کذبوا بلقاء اللہ، انکاری تھے آخرت کے. لیکن جب وہ گھڑی ان پر اچانک آئے گی، یعنی قیامت کی گھڑی، تو قالو، پھر وہ کہیں گے ہائے افسوس کہ اس بارے میں ہم سے تو بڑی کمی کوتاہی ہو گئی. ما فرطنا فیہا، کہ ایک حق چیز کو ہم رد کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، اور ظاہر ہے پھر اس سے غافل رہے ہم، تو یہ تو بڑی غلطی ہو گئی. اور کہا اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ جو ہیں وہ اپنی پیٹھوں پر اٹھائے ہوئے ہوں گے. یحملون اوزارہم علی ظہورہم، تو کہا ذرا دیکھو کیسا برا بوجھ ہے وہ اٹھائیں گے. ساء ما یزرون، اللہ اکبر. اب دیکھیں آخرت کا انکاری بن کر دنیا میں زندگی گزارتے رہے. اب آگے دنیا کا آ گیا کہ دنیا تو ویسے ہی لعبم ولہو، عارضی ہے، فانی ہے، کھیل تماشا ہے، جس کی کوئی وہ ہے ہی نہیں حیثیت، اس میں وہ مگن رہے. جب کہ دارالآخرہ ہے اصل چیز. لیکن کہا دارالآخرہ کی وہی پرواہ کرتے ہیں للذین یتقون، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو تقوی کی روش اختیار کرتے ہیں، وہ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں. اور آخرت یہ متقیوں کے لیے بہت بہتر ہے، اچھی ہے. افلا تعقلون، تو کیا یہ عقل نہیں رکھتے؟ تو آیت مبارکہ فرمایا وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَہْوٌ. ماں کئی معنوں میں آتا ہے، جو، کیا، لیکن آگے اللہ ہے نا، تو آپ نہیں کریں ترجمہ. وما، اور نہیں، الحیات الدنیا، دنیا کی حیات، دنیا کی زندگی، الا، سوائے، لعبٌ، کھیل کو کہتے ہیں، واللہو، لہو تماشا، ویسے بھی کہتے ہیں بڑی لاہویات، ہاں لہو. اور ولد دار الآخرۃ، دار گھر، آخرہ، آخرت کا گھر، خیر، بہتر ہے، خیر. کن کے لیے؟ للذین یتقون. الذین ہوتا ہے نا، لام شروع میں لگ گیا، للذین، ان لوگوں کے لیے جو یتقون، تقوی کی روی اختیار کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں. افلا تعقلون، تعقلون جو ہے نا وہ عقل سے ہے. تو کیا نہیں
تعقلون، تم عقل رکھتے، تا مضارع کی علامت ہے نا، تم نہیں سمجھتے۔ تو آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، اور آخرت کا گھر جو ہے، آخرت کا گھر وہ پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے۔ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ افلا تعقلون۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن میں بہت دفعہ آیا ہے دنیا کے بارے میں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ اٹس ناٹ لائک دیٹ، یہ نہیں ہے۔ یہ ان کمپیریزن یہ بات کہی جاتی ہے، تقابل کیا جاتا ہے، یعنی آخرت کے مقابلے میں جو ہے وہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ کھیل کود ہے۔ وہ اس لیے کہ ایک شے جو ہے وہ ابدی ہے، ایٹرنل، ہمیشہ ہمیشہ کی، اور دوسری زندگی جو ہے عارضی اور فانی ہے، عارضی اور فانی ہے۔ کنٹراسٹ ہے یہ دونوں، تو دونوں کا تو آپس میں کیا مقابلہ ہے؟ تو یہ ان کمپیریزن ہوتا ہے۔ آپ استخارہ کرتے ہیں نا، استخارہ کی پراپر دعا ہے، دعا کے میں الفاظ ہیں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، استخارہ کے الفاظ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ، اے اللہ تو جانتا ہے، وَلَا أَعْلَمُ، اور میں نہیں جانتا۔ تو یہ ایسا نہیں ہے کہ جی انسان کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ اللہ نے جتنا ضروری ہے انسانوں کو بھی علم دیا ہے دنیا کے معاملے میں، لیکن اللہ کے مقابلے میں جو اللہ کا علم ازل سے ہے، کل ہے، اس کے مقابلے میں تو عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ تو یہ مقابلتاً ہوتا ہے، اور دنیا تو ایک اعتبار سے آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر یہ کہا گیا ہے نا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، کھیل تماشا ہے، تو یہ بھی کہا گیا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، حدیث ہے یہ، الدنیا مزرعۃ، زراعت کھیتی ہوتا ہے نا، کہا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں بوگے تو وہاں کاٹو گے نا، یہ دارالعمل وہ دارالجزا۔ اگر یہاں بوگے نہیں تو پھر کاٹو گے کیا؟ اللہ اکبر۔ اچھا، اسی لیے شریعت میں، اسلام میں کبھی یہ نہیں کہا کہ کمائی نہ کرو، اچھے گھروں میں نہ رہو، اچھا لباس نہ پہنو، اچھے نئے ماڈل کی گاڑی نہ رکھو، کوئی منادی نہیں ہے، کوئی منادی نہیں ہے۔ اصحابہ کرام میں بھی بڑے بڑے اللہ نے امیر، حضرت عثمان، اور وہ دیکھیں اللہ نے دولت دی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شی واز ون آف دا ریچسٹ لیڈی ان عرب، امیر تک دیا اللہ تعالیٰ نے، لیکن جائز ذرائع سے، حلال طریقے سے رزق حلال کمایا جائے، حقوق اللہ ادا کیے جائیں، حقوق العباد پورے کیے جائیں، کسی کا حق نہ مارا جائے، کماؤ جتنا چاہے کماؤ۔ تو دنیا ٹھیک ہے، اس کو کہا لعب ولا، اور دنیا میں اس انداز سے مگن نہ ہوا جائے کہ آخرت سے غافل ہو جائے، بیلنس رکھا جائے، یہ ہر وقت حاضر ہو کہ وہ اٹل ہے، آ کر رہے گی، اور وہاں اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہر ایک نے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ اسی دنیا کو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنا لو، یہ بھی ہے ایک، کیونکہ جو آپ کو وقت دیا گیا ہے وہ تو یہیں گزارنا ہے نا، دنیا میں ہی گزارنا ہے، تو دنیا میں اچھے سے اچھے اعمال کرو، پلیٹ فارم وسیع ہے، جتنا چاہے کرو، کمائی کرو، آخرت کے لیے کما رہے ہو، دنیا میں رہ کے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے بڑے کام ہیں، بہت ہیں، ہے نا جی، اللہ کی مخلوق کے لیے کرو، اللہ کی عبادت کرو، سب ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کو تھوڑا سا اس مثال سے سمجھ لیں کہ دنیا جو ہے نا، میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں، یہ کافی جگہ یہ الفاظ آپ دیکھیں گے، پورا قرآن پڑھو نا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ،
دنیا کھیل تماشا ہی ہے، یہ عارضی ہے. بس آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ بس 3 گھنٹے کا ڈرامہ ہے، ڈرامہ ہے. یعنی کسی کو بادشاہ بنا دیا ڈرامے میں ہے، کسی کو فقیر بنا دیا. لیکن جب ڈرامہ ختم ہوتا ہے نا تو بادشاہ سلامت بادشاہ نہیں رہتا، اور نہ فقیر فقیر ہوتا ہے. وہ جو حال سے باہر نکلتے ہیں نا، تو جو کاسٹیومز پہنے ہوتے ہیں، میک اپ ہوتا ہے نا یہ ڈرامے میں، وہ اتار دیتے ہیں. بادشاہ نے جو بھی تاج واج پہنا ہوگا اتار کر رکھ دے گا، سب وہ کاسٹیوم اتار دے گئے، کپڑے تبدیل کر لیے جائیں گے، سب ایک جیسے ہو جائیں گے، بادشاہ اور فقیر. بس یہ ایسے ہی ہے. بس یہ ہر ایک اپنا اپنا رول ادا کر رہا ہے، عارضی سا ہے، ختم ہو جائے گا، سب برابر ہے. کیا بادشاہ کیا فقیر یار، کوئی وہ ہے نہیں ہے نا. یہ اصل چیز یہ ہے نا، وہ فوکس آخرت کا ہی ہونا چاہیے. ایسا تو نہیں ہے کہ جیسے اللہ کی رضا یا اس کی جو ویل ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے والوں کے لیے کسی مذہب خلافہ ہو، جنہوں نے اللہ کو بھول دیا، بالکا اللہ کو بھول گئے، ان کے لیے اللہ بنا. ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ بالکل، یہ ابھی میں نے یہی بات کہی نا کہ آخرت سے غافل نہیں ہونا چاہیے. ادروائز زندگی میں آپ کمائیں، اچھے انداز سے رہیں. بالکل یہ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل یہ اس میں یہ پوائنٹ ہے. ہاں 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 یہ ہے نا، بالکل. ہاں ہاں شکر ادا کریں، بالکل. ان نعمتوں سے اللہ کی مخلوق کو مستفید کریں، فائدہ دیں، فائدہ دیں. آپ کے پاس دولت ہے، دولت سے فائدہ دیں. علم ہے، علم سے فائدہ دیں. سارے یہ نیکی کام ہیں، بہت ہیں، بڑا واسٹ فیلڈ ہے. تو یہ فرمایا کہ آخرت کا گھر جو ہے وہ پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، اور تم نہیں سمجھتے، ہے نا کہ اللہ اکبر. اگلی آیت مبارکہ 33 فرمایا قد نعلم انہ لا یحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون. اللہ اکبر. دیکھیے اٹس ورڈ آف اللہ، کیا خوبصورتی ہے کلام میں، اسلوب میں. اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمانی تھی 35 میں، آیت نمبر 35 میں، اور وہ کافی سخت الفاظ ہیں، سخت بات ہے. تو یہ 33 اور 34 اللہ اکبر ہیں، جسٹ ٹو پیو دا وے. کیا خوبصورتی انداز ہے، وہ ماحول، وہ چیز، انوائرمنٹ، وہ چیز پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے وہ بات کہی. یہ اس طرح ہیں 33، 34 اور 35. اب ذرا ان کے ربط کیسے دیکھیں. 33 میں کیا بات کہی گئی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو کفار مشرکین مختلف طرح کے ریمارکس دے دیتے ہیں نا، کوئی دیوانہ کہہ رہا ہے، کوئی مجنون کہہ رہا ہے، آپ قرآن سے وہ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین. رنج ہوتا ہے آپ کو. ہاں تو کیا خوبصورتی سے پہلے کہا کہ دیکھیں وہ آپ کو تو نہیں جھوٹا کہتے. اللہ اکبر ہے. کیا یہ اس میں دیکھیں خوبصورتی ہے، دلاسا. تو وہ کہتے ہیں وہ تو آپ میری آیات انہیں کنوے کرتے ہیں تو اس کو وہ جھوٹا کہنے لگتے ہیں. آپ کو کبھی جھوٹا کہا ہے انہوں نے؟ نہیں. اللہ کو یہ دلاسا ہے. کہا وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور وہ تو اللہ کی آیات، اللہ کی آیات کی وہ تکذیب کرتے ہیں. یجحدون کا بھی وہی مطلب ہوتا ہے جو تکذیب کا ہے نا، انکار کرنا، انکار کرتے ہیں. تو غصے تو مجھے ہونا چاہیے، ناراض مجھے ہونا چاہیے. آپ ایسی رنجیدہ ہو جاتے ہیں، آپ اپنا کام صحیح کر رہے ہیں، منصب رسالت کی آپ ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. اب دوسری طرف سے جو بھی ریٹیلیشن ہے، ری ایکشن ہے، تو وہ آپ کو نہیں کہتے وہ، کیونکہ آپ نے جب تک نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا صادق، امین، عزت، احترام ہر ایک آپ کے سامنے تھا. تو یہ چینج کب سے آئی کہ ایک دم معاذ اللہ دیوانے مجنون عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگے. اور وہ ہے
آپ نے کلمہ حق بلند کیا، سارے خلاف ہو گئے کہ یہ تو ہمیں چیلنج ہو جائے گا ہماری ذات کو جو ہوا. تو کہا یہ تو پھر اللہ کی آیات کو انکار کر رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر دیکھیں 34 میں پھر یہ کہا کہ دیکھیں رسالت کا منصب بڑا ٹف ہے. جو آپ سے پہلے آئے نا رسول من قبل کا، ان کے ساتھ بھی زیادتیاں ہوئیں تو فصبروا، انہوں نے صبر کیا. ان کو بھی اذیت دی گئی، انہوں نے صبر کیا، حتیٰ کہ ہماری مدد انہیں پہنچ گئی. تو کہا یہ ایک ہمارا بھی اصول ہے، سنت ہے، لیکن ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کی سنت پوری نہیں ہوتی. پھر آیت 35 میں کہا، اللہ اکبر ہے 35 میں، کیونکہ وہ بار بار یہ مطالبہ کر دیتے تھے نا کہ کوئی بڑا حصی معجزہ دکھائیں. آپ رسالت کا دعویٰ کر رہے ہیں تو ہم آپ کو مان لیں گے رسول، کوئی بڑا معجزہ دکھائیں. آدمی دنگ رہ جائے، اس سے پتہ چلے کہ آپ واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ تو ہم میں ہی تھے. اچانک آپ نے کہا جی میں نبی ہوں، ہم کیسے مان لیں؟ ان کے وہ سورہ بنی اسرائیل پڑھیں، اس میں باقاعدہ یہ ایسی باتیں اللہ نے کوٹ کر دی ہے نا جی، کہ ہمارے سامنے چشمے جاری کریں، گھر سونے کا بن جائے، بڑے بڑے ایسے نا. کیونکہ باقی انبیاء آپ سے پہلے ہی آئے نا، تو ان میں سے واقعی بعض کو جو ہے کسے کہتے ہیں مخیر العقل، ایسے معجزے اللہ نے دیے ہیں. مردے کو زندہ کر دینا بہت بڑا ہے یار معجزہ. اور یہ مادرزاد اندھا، اس کو بینائی واپس آیا نا. ایک عام لاٹھی ہے وہ اسدحہ بن جانا. تو یہ کہتے تھے اللہ اکبر. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو جو معجزہ دیا وہ تا حیات رہنے والا تھا. یہ بھی آپ غور کریں، وہ معجزے یقیناً بہت بڑے تھے لیکن ان کی زندگی تک محدود تھے. عصا، اگر آج بھی لاٹھی مل بھی جائے، وہ تابوت سکینہ میں ہیں حضرت موسیٰ کی باقیات، ہو سکتا ہے لاٹھی بھی اس میں ہو، کنفرم نہیں ہے، لیکن اگر لاٹھی ہو تو وہ آج وہ اژدہا نہیں بنے گی. وہ ایسوسیٹ تھا اس پیغمبر کے ساتھ، جلیل القدر پیغمبر، وہ اپنے ہاتھ سے ڈالتے تھے کیونکہ وہ لاٹھی تو ان کے پاس پہلے سے تھی. قرآن میں ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے خود پوچھا ہاتھ میں کیا ہے، بھی یمینی کا، تیرے دائیں ہاتھ میں. کہا یا اللہ یہ تو لاٹھی ہے، میں بھیڑ بکریاں چراتا ہوں، میں پتے جھاڑتا ہوں، کبھی میں اسے ٹیک بھی لگا لیتا ہوں. کیا خوبصورتی ہے انداز بتا رہا ہے، اللہ کو پتہ ہی تھا سب کچھ. تو کیا حسن ہے، کیا خوبصورت ہے. لیکن اللہ نے اسی کو معجزہ بنا دیا. وہ رکھتے تھے نا اسٹک جیسے آج کل رکھتے ہیں. بہرحال تو یہ جو ہے وہ رسول اللہ سے یہ مطالبہ کرتے تھے، آپ بھی کوئی بڑا